أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. صدق الله العظيم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. اللہ جل وعلا اپنے کلام معزز سورۃ الشعراء آیت نمبر 90 سے 95 تک ابھی آپ نے 6 آیتیں سماعت فرمائی. آپ سن رہے ہیں گزشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کل قیامت کے دن نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد تمہیں فائدہ دے سکے گی مگر جو شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور آئے گا تو وہ کامیاب ہوگا. تو یہ آپ نے گزشتہ سنا. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سماعت فرمائیے. اللہ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لائے جائے گی. جنت پرہیزگاروں کو میدان قیامت جب حشر کا دن ہوگا, حشر کا میدان حساب کا معاملہ ہوگا, تو اس وقت میں صرف حساب کتاب پر اس دن اکتفا نہیں رہے گا بلکہ ان کے نظروں کے سامنے دکھ رہا ہوگا کہ ان کے اعمال کا بدلہ کون سی شکل میں ملنے والا ہے. جنت بھی قریب ہوگی اور نافرمانوں کے لیے وبرزت الجحیم للغاوین, اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی, وہ بھی ان کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی, اور جنت بھی جو ہے نیک لوگوں کے سامنے رہے گی. اور انہی 2 چیزوں کی وجہ سے یعنی نیک لوگوں کے سامنے جنت ظاہر کی جائے گی جس کی وجہ سے میدان قیامت کی تکلیف ان کو زیادہ تکلیف محسوس نہیں ہوگی. وہ سامنے دکھنے والی یہ نعمتیں, وہ خوشنما باغات, وہ خوشنما جنت کے محلات کو دیکھ کر کے ان کا دل بے چین ہوگا کہ کب ہم یہاں سے فارغ ہوں گے اور کب ہمیں اللہ اپنے نیکیوں کے اعمال کے بدلے میں وہاں ہمیں کب پہنچائے گا, اس کے منتظر رہیں گے. تو یہی اللہ فرماتے ہیں اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی. وقیل لهم, معاملہ صاف, فیصلے کا دن, اچھے اور برے کی یہاں پر بدلے کا دن ہوگا. جس نے اچھا کیا تھا وہ اپنے اچھائی کا بدلہ, جس نے برا کیا تھا وہ اپنی برائی کا بدلہ آج پانے کا دن تھا. اور جب معاملہ نافرمانوں کا ہوگا, جب وہ اپنی اعمال بد سے پریشان اور حیران رہیں گے, اور جب ان کے سامنے جہنم کھول دی گئی ہوگی, اور جب یہ خود جو ہے پریشان رہیں گے, ایسی صورت میں پھر ان پر ایک عذاب کی طرح آلریڈی وہ پریشان رہیں گے. ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے اور ہم بہت جلد یہاں سے جیسے ہی ہم کو فارغ کیا جائے گا فوراً اس کھولتی ہوئی جہنم کے دہانے میں ہمیں ڈھکیل دیا جائے گا. اس بات کی ان کو مکمل طریقے سے یقین ہوگا, اور اس کے ساتھ ایسے وقت میں ڈر اور گھبراہٹ اور عذاب خداوندی اور جہنم کے عذاب کو دیکھ کر کے وہ سہمے ہوئے ہوں گے. تو ایسی صورت میں پتہ ہے ان سے کیا پوچھا جائے گا؟
وقیل لهم این ما کنتم تعبدون، ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر بندگی یعنی عبادت کرتے تھے، جن کی تم دنیا میں عبادت اور بندگی کرتے تھے، جن کو تم خدا برابر سمجھتے تھے، جن کو تم خدا کو چھوڑ کر من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ برابر سمجھتے تھے، اللہ کے جیسے جو اوصاف اللہ کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ سارے اوصاف ان جھوٹے اور باطل چیزوں میں تم یہ کہتے تھے کہ ان کے اندر بھی اوصاف ہیں کہ مارنا، جلانا، عزت دینا، دولت دینا، اولاد دینا، یہ اللہ کے علاوہ اپنے ہی ہاتھوں کے بنے ہوئے چیزوں میں یہ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ سب جو اللہ کرتے ہیں یہ سب یہ بھی کریں گے، یہی تو ان کا دعویٰ تھا۔ اسی وجہ سے تو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت و بندگی کرتے تھے، اسی لیے ان کو وہاں قیامت کے دن کہا جائے گا وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، اب کہاں ہے وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر من دون اللہ، خدا کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے تھے، اب وہ کہاں ہیں؟ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں؟ دیکھیے بڑا عجیب معاملہ ہوگا، ایک طرف تو یہ عذاب ان کے آنکھوں کے سامنے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ان کو کھول دیا جائے گا، ان کے سامنے ظاہر رہے گی، ایسی صورت میں پھر ان سے پوچھا جائے گا یہ ساری باتوں کا، تو اس وقت میں ان کی کیفیت، ان کی حالت، ان کا معاملہ کتنا اندوناک ہوگا، کتنا بھیانک ہوگا، کتنا وہ لوگ سہمے ہوئے ہوں گے، یہ انداز بیان سے بھی باہر ہے۔ مگر اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور زیادہ عذاب میں اضافے کے لیے، اور زیادہ انہیں چڑھانے کے لیے، اور زیادہ انہیں تکلیف اور دکھ پہنچانے کے لیے، جو دنیا کے اندر انہوں نے نافرمانی کی تھی، اسی نافرمانی کی سزا اور زیادہ بڑھا کر چڑھا کر ان کو دینے کے لیے اوپر سے پھر اللہ انہیں پوچھیں گے کہ اب بتاؤ جن کی تم پوجا پاٹ کرتے تھے، جن کی عبادت و بندگی کرتے تھے، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر معبود سمجھتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کر سکیں گے؟ کیا وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں؟ وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں؟ کچھ تو رہبری، ایسا نہیں ایسا کرو، ایسا نہیں ایسا بولو، یہ مت بولو، وہ مت بولو، جیسے کورٹ میں جیسے رہبری کرتا ہے ایک لائر، جب تمہیں جج کے سامنے بلایا جائے تو تم ایسا نہیں بولنا، ایسا بولنا، ایسا مت کھڑنا، ایسا کھڑنا، جیسے گائیڈ کرتا ہے، جیسے رہبری کرتا ہے، جیسے دنیا کے اندر کم از کم اتنا تو صحیح، جو تم نے پوری زندگی ان کو خدا جیسا سمجھ کر کے، خدا برابر سمجھ کر کے، یا خود خدا سمجھ کر کے جن کی تم نے عبادت و بندگی کی تھی، کیا وہ تمہاری کچھ تو مدد کر رہے ہیں؟ یا خود اپنا بچاؤ، ارے چلو تمہارا کچھ سپورٹ نہیں ہو رہا ہے، تمہارے لیے کوئی رہبری ان کی طرف سے نہیں مل رہی ہے، تمہیں کچھ بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں، او ینتصرون، یا وہ خود اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر کر رہے ہیں؟ جن کو تم نے خدا سمجھ رکھا تھا، معبود سمجھ لیا تھا، ان کے سامنے ماتھوں پہ ماتھے ٹکاتے جا رہے تھے، ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ سارا ان کے سامنے یہ باتیں کہی جائیں گی، جن کو تم معبود سمجھ رہے تھے، ان کی حالت ظاہر کیا ہے، ان کا معاملہ کیا ہے، کیا وہ تمہیں بچا رہے ہیں، یا چلو اگر تمہیں نہ بچائیں تو خود اپنا بچاؤ کر سک رہے ہیں؟ نہیں ہے، تو پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں۔ معبود سے مراد وہی ان کے جھوٹے معبود، جن کو انہوں نے خدا برابر، خدا جیسا بنا چھوڑا تھا، جن کو انہوں نے خدا سمجھ کر کے ان کے سامنے ماتھے ٹیک رہے تھے، تو پھر یہ سارے معبودوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور یہ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے وہ بھی ہوں گے اور ان کے بناوٹی خدا بھی ہوں گے، اور صرف یہ دونوں ہی نہیں بلکہ ابلیس کا لشکر بھی ہوگا،
جو ابلیس ہیں اس ابلیس کے لشکر کو بھی وہاں اکٹھا کیا جائے گا. معبود اور بہکے ہوئے لوگ وہ جنود ابلیس اجمعون اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ سارا ان کے سامنے یہ باتیں کہی جائیں گی جن کو تم معبود سمجھ رہے تھے، ان کی حالت ظاہر کیا ہے، ان کا معاملہ کیا ہے، کیا وہ تمہیں بچا رہے ہیں یا چلو اگر تمہیں نہ بچائیں تو خود اپنا بچاؤ کر سک رہے ہیں؟ نہیں ہیں. تو پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے. معبود سے مراد وہی ان کے جھوٹے معبود جن کو انہوں نے خدا برابر خدا جیسا بنا چھوڑا تھا، جن کو انہوں نے خدا سمجھ کر کے ان کے سامنے ماتھے ٹیک رہے تھے. تو پھر یہ سارے معبودوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور یہ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے وہ بھی ہوں گے اور ان کے بناوٹی خدا بھی ہوں گے. اور صرف یہ دونوں ہی نہیں بلکہ ابلیس کا لشکر بھی ہوگا. جو ابلیس ہیں اس ابلیس کے لشکر کو بھی وہاں اکٹھا کیا جائے گا. وہ جنود ابلیس اجمعون، ابلیس کے لشکر کو بھی، یعنی جتنے شیاطین ہیں، جتنے شیطان کی فوج ہے، جتنے شیطان کے جو ہے ساتھ میں اس کی نسل میں جتنے بھی تھے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جمع کریں گے. ایک جھوٹے معبودوں کو اور دوسرا ان جھوٹے معبودوں کو خدا سمجھنے والے جو بہکے ہوئے لوگ ان کو، اور پھر اللہ ابلیس اور اس کے لشکر کو سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم میں ان کو فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اوپر تلے کا مطلب کیا ہوگا کہ ایک ساتھ ڈھکیل دیا جائے گا. جس طرح سے آج ہمیں سمجھنے کے لیے آسانی سے جیسے ایک اٹاچی یا جس طرح سے ایک JCB جیسے ایک ہی دم میں سارے پتھروں کو ایک ساتھ ڈھکیل دیتا ہے، اس طرح کا معاملہ، اس طرح کا منظر، اس طرح کی کیفیت، اس سے بھی بری طرح کا حال ہوگا. یہ تو صرف دنیا کا معاملہ ہے. جیسے کسی گڑھے میں ساری چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر کے ایک ساتھ JCB کے ساتھ جو ہے پوری چیزوں کو جو ہے ایک ساتھ ڈھکیل دیا جاتا ہے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معبودان باطلہ کو اور خود ان کو جنہوں نے بہکی زندگی گزاری تھی، نافرمان زندگی گزاری تھی، ان کو اور پھر ابلیس اور ابلیس کے فوج کو اللہ اکٹھا ایک ساتھ جہنم میں ڈھکیل دیں گے اور وہ ایک دوسرے پر نیچے اوپر تلے جو ہے یہ لوگ اس جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے. یہ معاملہ ہوگا اس وقت میں ان نافرمانوں کا جنہوں نے اپنی نافرمان زندگی گزاری ہوگی. ان کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں یہ سزا ملے گی اور انہیں جہنم کا وہ ہولناک گھڑا، جہنم کی وہ ہولناک سزا، جہنم کا وہ ہولناک عذاب جس کا یہ انکار کیا کرتے تھے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اکٹھے کر کے اسی عذاب میں ملوث یعنی ڈھکیل دیں گے. تو یہ معاملہ تھا سورۃ الشعراء میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اکٹھے جہنم میں بھیجیں گے. آئندہ کل آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے کہ آگے اللہ نے کیا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا ہمیں نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، بلاؤں وباؤں پریشانیوں مصیبتوں حادثوں سے حفاظت فرما، عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی بلا سے، پریشانی سے، مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرما، سیلابوں سے، طوفانوں سے، اے اللہ ہر قسم کے تیرے چھوٹے بڑے عذاب سے، اے اللہ زمینی آسمانی حادثوں سے ساری انسانیت کی حفاظت فرما، خصوصاً مولا امت مسلمہ کو محفوظ فرما، اپنے کرم سے دعاؤں کو قبول فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.